خوشیاں مناتے تھے، رسالت کے بارے میں انہوں نے نہیں مانا، رسول اللہ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن جب اتباع اور فرما برداری کی باری آتی تھی نہیں مانتے تھے۔ آج ہمارا بھی طرز عمل کچھ ایسا ہی ہے، ولادت کی خوشیاں ہم مناتے رہیں گے، ہماری نعتیں چیخ چیخ کر کہیں گے، دائی حلیمہ کے تذکرے کرتے رہیں گے، دودھ پلانے کا تذکرہ کرتے رہیں گے، بکریاں چرانے کا تذکرہ کرتے رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی کا تذکرہ ہوتا رہے گا، شاہ مدینہ کا تذکرہ ہوتا رہے گا، لیکن رسول اللہ کی اتباع کہاں گئی؟ سیرت کہاں گئی؟ کبھی دیکھا ہمارے نعت خوانوں کو یہ کبھی موقع ملا ہو، کبھی توفیق ملی ہو کہ ہم رسول اللہ کی سیرت بیان کر دیں، رسول اللہ کی زلفوں کا تذکرہ کرتے ہو، رسول اللہ کے حسن کا تذکرہ کرتے ہو، رسول اللہ کے خاندان کا تذکرہ کرتے ہو؟ اس میں تو اعلیٰ اور عرفہ مکے کے مشرکین بھی مانتے تھے۔ بات تو تب بنے گی نا جب تم رسالت کو مانو گے، جیسے صحابہ نے مانا تھا۔ صحابہ نے بھی تو اتباع کی تھی نا، صحابہ نے بھی تو پیروی کر کے دکھائی تھی، اسی لیے تو ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ ملے تھے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا تھا۔ یقین مانے آج اگر ہم بھی صرف زلفوں کے تذکرے کرتے رہ گئے، صرف حسن کے تذکرے کرتے رہ گئے، صرف شاہ مدینہ کے تذکرے کرتے رہ گئے، نبوت سے پہلے کی زندگی کے گن گاتے رہ گئے، سیرت کو اپنایا نہ، اتباع و اطاعت نہ کی، اللہ کی قسم کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی صرف ایک ہی صورت میں ہے، اس طرح محبت کی جائے جیسے صحابہ نے کر کے دکھائی تھی۔ اتباع اور فرما برداری اور پیروی کر کے محبت کا اظہار ہو سکتا ہے، اور کوئی طریقہ ہی نہیں۔